پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ دکان کا کیا ہوا۔ 8 دکانیں تھی حضرت ابو بکر کی مکے میں کپڑے کی، ملک شام اور ملک یمن میں تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ ہجرت کر کے جب گئے ہیں دین کی خاطر مدینہ، کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا کہ میری 8 دکانوں کا کیا ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہمارے گھر واپس دلاؤ، ہم گھر چھوڑ کے گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے نام پہ لگا دیا اس کا خیال بھی دماغ سے نکال دو۔ جو اللہ کے نام پہ لگا دیا اب اس کا خیال دماغ سے نکال دو۔ میں تمہارا نبی محمد بھی اپنے گھر میں نہیں ٹھہروں گا، میں اسی جگہ ٹھہروں گا جہاں کافروں نے مجھے شیب ابی طالب میں قید کیا تھا۔ مکہ فتح ہوا، نبی کسی ہیلی میں نہیں ٹھہرے، کسی بنگلے میں نہیں ٹھہرے، کسی صحابی کے گھر میں نہیں ٹھہرے، بلکہ پہاڑوں کے بیچ میں کھلے میدان میں چھپر لگایا گیا، کھجور کے چھپر کا خیمہ کھڑا کیا گیا۔ کہا ایک وہ دن تھا کہ یہاں میں نے جیل کے 3 سال کاٹے تھے، آج 3 دن یہی کاٹوں گا۔ یہ جو صحابہ نے تو یوں قربانیاں دی تھی، بچوں کو یتیم کرا دیا، بیویوں کو بیوہ کرا دیا، ہم سے صرف 1 دن کی یہ قربانی مانگی جاتی ہے، اپنی دکان کو اس دن تالا لگا دیں، اللہ کے لیے لگا دیں تالا، دین کے لیے 1 دن لگا دیں، اللہ خوب دے گا تمہیں۔ اللہ دینے والا وہ ہے سارے خزانے، گراہک بھیجنے والا وہ ہے، گراہکوں کے دل میں تیری دکان کا نقشہ ڈالنے والا وہ ہے۔ تیری ڈیوٹی تو صرف دکان کھولنا ہوتی ہے، پھر جو دن میں کتنے گراہک تیرے پاس بھیجنے ہیں اور کس کے دل میں ڈالنا ہے کہ فلاں چیز لینی ہے، یہ سارا انتظام اس کے پاس میں ہے۔ اگر 1 دن ہم اس کے خاطر قربانیاں دے دیں گے، دنیا کے خاطر تو دیتے رہتے ہیں، ابھی اعلان آ جائے کہ کل کرفیو رتن گڑھ میں کوئی دکان نہیں کھولے گا، کیا کریں گے؟ گھر بیٹھے رہیں گے، نہیں کھولنی پڑے گی۔ سرکاری اعلان ہوتا ہے، پیچھے ہوا نا کرونا نے 3 مہینے دکان بند کرا دی، تو دین کے خاطر 1 دن دکان بند نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں جوانوں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس میں اگر آپ نے کمی دکھائی تو سمجھو آپ کی غیرت اور حمیت